اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی ورسز 81 سے لے کر 85 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو حکمت اور نبوت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس نبی کا کام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، بلکہ انہیں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آپ میری بات کریں، بلکہ انہیں لوگوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑنا ہوتا ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس ناطے سے وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے ہم ان سے مانگ لیتے ہیں تو وہ اللہ سے لے کر عطا کریں گے، تو یہ شرک ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شرک کے علاوہ باقی اللہ گناہ بخش دے گا، شرک بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ آج ہم اگلی آیات پڑھتے ہیں، یہ انہی آیات کا تسلسل ہے۔ وا اور اس جب اخذا لیا اللہ نے مساق عہد نبیین، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جمع ہے، پلورل ہے ان کا، نبیوں سے، نبی انبیاء کرام سے، لما البتہ جب، آتیتکم میں دوں تمہیں، من سے کتاب سے، میں تمہاری طرف کوئی کتاب نازل کروں، و حکمہ اور حکمت، ثم پھر، یعنی کہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر میں انبیاء کرام آئے 1,26,000 کم و بیش۔ تو تھوڑی سی آواز خراب آ رہی ہے، اچھا تو اب ٹھیک ہے، وائبریشن ہو رہی ہے، اب ٹھیک ہے۔ وائبریشن ہو رہی ہے ہلکی ہلکی۔ اچھا اچھا اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا چلے ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، میثاق لیا کہ جب بھی ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا تو آپ ان کی تصدیق کریں گے اور اس نبی پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس جب اخذا لیا اللہ نے میثاق کا وعدہ، عہد، نبیین انبیاء کرام سے، لما البتہ جب، آتیتو کا مطلب میں عطا کروں یا میں دوں، کم تمہیں، کنہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ اس کی ادھر اشارہ ہے، من سے، فرام، کتاب سے، کوئی کتاب دوں، تمہاری طرف کوئی کتاب نازل کروں، وا اور حکمت، اور حکمت دنائی، کہ جو کتاب ہے پھر انبیاء اکرام حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ وہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک ملا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور وہ آگے پھر اس کے ذریعے بھی قرآن پاک کی بھی تشریح ہوتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو قرآن پاک میں نہیں ملتی تو وہ احادیث میں ملتی ہیں حکمت سے۔ ثم پھر، جا آئے، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، ویریفائی کرنے والا، لیما فار، ما جو، کے لیے جو، لی کا مطلب کے لیے، ما جو، ما ساتھ یا پاس، کم تمہارے، لا تؤمنون البتہ ضرور تم ایمان لانا، بھی ساتھ ہی اس پر، کس پر، کہ اگر فار ایگزامپل ایک نبی آیا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں ہی کوئی دوسرا نبی آ جاتا ہے یا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے
تو یہ مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کے لیے بھی حکم ہے اور پھر ان کی امتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے، اور یہ جو حکم ہے یہ تمام انبیاء کرام کو، اور پھر تورات میں، انجیل میں، یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتاب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے بارے میں پیشن گوئی، اس کا تذکرہ۔ اور ایک تو بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا، اور بعض کا ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی رہے، تو جو بھی نیکسٹ نبی آئے گا وہ کیا کرے گا، وہ اپنے سے جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان کی تصدیق کرے گا۔ تصدیق کیا کرے گا کہ یہ من جانب اللہ سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ نہیں تھے نبی یا رسول نہیں تھے، یا یہ اچھے نہیں تھے، یا اس طرح جس طرح آج ہمارا ایک سیاستدان سے بعد دوسرا سیاستدان آتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے سے پہلے کو نگیٹ کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے، اس کی پالیسیز پر اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ چور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ کا جو انبیاء کرام کا جو مقصد ہے وہ پیغام جو اللہ کا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دوسری بات کہ ایک دوسرے کو سٹرینتھن کرنا ہے، ایک دوسرے کو ویک نہیں کرتا، ایک دوسرے کے اوپر ایمان لانا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہیں۔ دوسری بات والا تنصرنہ، یہ نصر ینصر، کہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے، اور پھر ان کی اس کی جو نبی بعد میں آئے اس کی پھر مدد بھی، ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ کالا فرمایا، یہ ہے اللہ کی طرف اشارہ، یہ کالا ہے یہ اللہ کی طرف، ہی سیڈ اللہ نے کہا، فرمایا۔ آ کا مطلب ہے کیا، آر یو کیا، اقرار تم، کیا تم اقرار کرتے ہو، تصدیق کرتے ہو، وآخذ تم، اور تم پکڑتے ہو، آخذہ کا مطلب پکڑنا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور تم پکڑتے ہو، اللہ اوپر، ذالکم اس میں، اسری جو ہے معاہدہ، عہد، اسری کہتے ہیں، یہ بوجھ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن جو وعدہ جو زیادہ پختہ ہو، جو زیادہ ویٹیج والا ہو، کووننٹ ہو، تو اس کو پھر اسری کہتے ہیں۔ کیا تم اقرار کرتے ہو اور پکڑتے ہو اللہ اوپر، ذالکم اس میں، اسری میرا جو وعدہ ہے، میرا جو عہد ہے اس کو۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ جب بھی آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا انبیاء کرام سے، کیا تم اقرار کرتے ہو اس کا جو یہ بات میں اوپر کہہ رہا ہوں، اور کیا تم اس میرے جو وعدہ ہے، جو میرا عہد ہے، اس کو اس کا اقرار کرتے ہو اور اس کو پکڑتے ہو۔ کالو، تو پھر کالو ہوتا ہے جمع کا صیغہ، پھر کہا تمام نے، جو بھی انبیاء کرام سے انہوں نے کہا، اقرارنا ہم نے اقرار کیا اس کا، ہم اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کالا، پھر کہا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کالا پھر کہا اللہ نے، فشہدو پس شہادت دو، پس گواہی دو، پس وٹنس دو، اور انا میں، ما ساتھ، کم تمہارے ہوں، من الشاہدین سے گواہوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ میں اس کو روایت کرتا ہوں آیت کو، وَإِذْ، اور جب، اخذا لیا، اللہ نے، میثاق کا وعدہ، نبیین انبیاء کرام سے، لما البتہ جب، یا جو کچھ، آتیتکم میں تمہیں عطا کروں، میں تمہیں دوں، من سے، کتاب سے، و حکمہ، اور حکمت سے، ثم پھر جا آئے کم تمہارے پاس، رسول کوئی اور رسول، کوئی نیا رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا، ویریفائی کرنے والا، لما کے لیے، جو معکم تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن البتہ تم ضرور
ایمان لانا، بھی ساتھ اس رسول کے اوپر جو نیا ہوگا، اور لَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ تم ضرور مدد کرنا اس کی، کالا فرمایا اللہ نے، کیا اقرار تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے قبول کیا یا تم نے پکڑا، اللہ اوپر، پر، ذالکم اس پر، اسری میرا وعدہ، میرا عہد، کالو سب نے کہا، سب انبیاء کرام نے کہا، علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اقرارنا ہم نے اقرار کیا، ہم نے قبول کیا، کالا پھر فرمایا اللہ نے، پس فشہدو، پس تم سب گواہی دو، تم سب گواہ ہو یا گواہ رہو اس پر، اور انا میں، معاکم ساتھ تمہارے، من سے، شاہدین گواہ میں سے ہوں، اور میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ میں سے ہوں اس بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب اخذا لیا اللہ نے، میسا کا وعدہ، نبیوں سے، لما جو چیز، آتیتکم میں عطا کروں تمہیں، من سے، کتاب سے، اور حکمت، ثم پھر، پھر آ جائے، تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، لما کے لیے، سر ماں کا مطلب یہاں پہ جب، ہاں ماں کا مطلب جو کے لیے، جو معاکم تمہارے پاس، لا تؤمنن، ہاں جی، البتہ تم ایمان لاؤ، بھی ہاں ہی جی، اس اس لام پر، کو نا لام تاکید کہتے ہیں، البتہ تم ضرور ایمان لانا۔ البتہ تم ضرور ایمان، ٹھیک ہاں ہے جی، جی، بھی ہی اس پر، اور لا تنصرنہ، اور تم ضرور مدد کرنا اس کی، شاباش۔ کالا فرمایا اللہ نے، کیا اقرار کیا تم اقرار کرتے ہو، اور آخذ، اور پکڑتے ہو تم، لا پر، ذالکم اس پر، اسری میرا وعدہ، کالو فرمایا ان سب نے، اقرارنا ہم نے اقرار کر لیا، کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فشہدو پس گواہی دو تم، اور انا میں، معاکم تمہارے پاس، من ساتھ الشاہدین تمہارے، گواہوں من میں سے، شاہدین، تو پاس، اللہ کی گواہی تو سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا آپ بھی اس بات پر گواہ جی سر، رہو کہ ایک نبی کے موجودگی میں یا اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو سارے اس کا اقرار کریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور ان کی امتیں بھی، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی آگے اور بنو اسماعیل سے آگے اور انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں آلریڈی یہ پیغام پہنچایا ہوا تھا کہ کس طرح نبی آنا ہے، یہ سارا ایک لوجیکل کنیکشن تھا، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پیچھے بقرہ میں، سورہ بقرہ میں میں نے آیات پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سیاست کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر، دنیاوی غرض کی خاطر، پیسوں کی خاطر، ان کے جو علماء ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کیا، لیکن کچھ نے اسلام قبول بھی کیا۔ فمن پس جو کوئی، سو ہو ایور تولا پھر جائے، مڑ جائے، بعد ذالکا اس کے، فا پس اولئکا وہی لوگ، دوز پیپل آر ہم وہی، فاسقون فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تو جو کوئی پھر اب یہ جو وعدہ ہے اس پر پھر جائے اس کے بعد، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، جو اگلے نبی کا پیغام، اگلے نبی کی رسالت اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ایسے لوگ پھر نافرمانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پڑھیں گے؟ جی سر۔
فا پس من جو کوئی تولا پھر یا بعدا بعد ذالکا وہ فا پس اولائی کا یہی ہم المفسقون فاسقون، یہی لوگ هم فاسقون الفاسقون. یہی لوگ نافرمان بردار ہیں. ہاں، فاسق کا مطلب نافرمان جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے. جی آگے ہے آ کا مطلب آپ کو پتا ہے، کا مطلب ہوتا ہے کیا، از. فا پس غیر علاوہ، غیر کا مطلب علاوہ. دینی دین اللہ کے، یبغونا وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں کوئی اور دین. والا ہو، اور لا کے لیے ہو سے مراد ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہے اسلمہ سے مراد ہے فرما بردار. اسلام کا مطلب ہے سبمٹ کرنا، اپنی جو ول ہے وہ خدا کی ول کے آگے سرنڈر کر دینا، اسے سبمٹ کر دینا. فار ایگزامپل اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، میرا دل نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا حکم ہے، میں نے اسے ماننا ہے. اللہ نے زنا سے شراب سے روکا ہے، میری خواہش کچھ اور ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، میں نے اپنی خواہش کو سرنڈر کرنا ہے. تو اس کا ایک مطلب امن بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب سرنڈر کرنا، اپنی جو خواہشات ہیں انہیں اللہ اور نبی کے حکم کے تابع کرنا. تو والا ہو اس کے لیے فرما بردار ہے، من جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو کچھ زمین میں ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کیا یہ لوگ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ کا ہی فرما بردار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. توون کہتے ہیں خوشی سے، توون خوشی سے، وکرہن یا نا خوشی، یہ اس کا ریورس ہے، اینٹونیم ہے یہ اس کا. توون خوشی سے، وکرہن یا ناخوشی سے، مجبوری سے. وا اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ہی اس کی، کس کی طرف، اللہ کی طرف. یرجعون تم رجوع کرو گے، دنیا میں بھیجے گے، واپسی جو ریٹرن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، واپس ہونا. جس طرح خاوند اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد وہ بغیر نکاح کے بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس ہو جانا. تو یہ توون و کرہن سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ جو کافر ہیں وہ تو نہیں اللہ کا حکم مانتے. تو اس بارے میں مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے اللہ تعالیٰ کے، ایک ہے تکوینی اور دوسری ہے تشریعی. اور جو تکوینی معاملات ہیں کہ میں کب پیدا ہوتا ہوں، میری عمر کیا ہے، میرا رنگ کالا یا گورا ہے، مجھ پر کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کوئی آنا چاہے، تو ایسا جو معاملہ ہے، تو جو اگر کافر بھی انسان ہے تو وہ بھی اس کے تابع ہے. جس طرح کائنات کا چلنا ہے، زمین کا چلنا ہے، وہ اس کے طوفان بارشیں سب، تو وہ اس سسٹم کے جو اللہ تعالیٰ کے ایک معاملات ہیں جن پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے. لیکن پھر دوسری جگہ پر کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم ماں باپ کی فرما برداری کر سکتے ہیں، شراب سے، جوئے سے ہم بچ سکتے ہیں، سود سے بچ سکتے ہیں، تو سوسائٹی کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. تو یہاں پر جو کافر ہے وہ تو اللہ کا حکم نہیں مانتا، لیکن جو مسلمان ہے وہ اسے خوشی سے ایسے کرتا ہے. اسی طرح دوسری اللہ کی جو مخلوق ہیں، چاند، ستارے، سورج، تو ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف آیتوں میں کہ یہ ایک دوسرے مداروں میں چل رہے ہیں اور سب اللہ کے حکم سے ہی ہیں. اور سورج جس دن مغرب سے طلوع تو وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ بھی اللہ کے حکم سے. سورج اپنی مرضی سے مغرب سے طلوع نہیں ہو سکتا. تو انسان اور جتنی بھی کائنات میں دوسری اور مخلوقات ہیں تو وہ اپنی وہ جھکتی ضرور ہے
اللہ اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر جب موت آنی ہے تو کافر کو بھی اللہ نے موت دے دینی اور اس سے اس کی مرضی نہیں پوچھنی کہ تم مرنا چاہتے ہو یا نہیں مرنا چاہتے، موت اس پر بھی مسدد ہو جانی ہے، اور اس کے اختیار میں یہ بھی نہیں کہ اپنی موت کو ایکسٹینڈ کر لے اس طرح جو بھی. تو یہ میں روایت کرتا ہوں، کیا افا غیرہ، کیا پس علاوہ ہے، دین اللہ، دین اللہ کے، یبغونا وہ تلاش کرتے وہ ڈھونڈتے، کیا یہ کافر اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، والہ اور اس کے لیے اللہ کے لیے، اسلم فرما بردار ہیں، من جو فی السماواتی میں آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، توان خوشی سے، ولنگلی، و کرہن اور ان ولنگلی نہ خوشی سے، و الیہ اور طرف اس کی، یرجعون وہ رجوع کریں گے، وہ لوٹ کر جائیں گے. کیا فا پس غیرہ بغیر، علاوہ، دین غیرہ کا دین مطلب کر لیں اللہ علاوہ، ایکسیپٹ سوائے. علاوہ علاوہ دین الہی اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا تلاش کرتے ہیں وہ، وا لاہو اس کے لیے، اسلامہ فرما بردار، من جو فی سماواتی میں آسمانوں میں، والارضی اور زمینوں میں، توأن خوشی سے، و کرہن اور ناخوشی سے، و اور الیہ اس کی طرف، یرجعون لوٹ کر جانا ہے. جزاک اللہ، شاباش. ایک منٹ میں سے اوپر کر لوں. کل، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے انبیاء کرام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، صحابہ کرام سے بھی، کل کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان، یہ نا کا مطلب ہے ہم ایمان لائے، بھی ساتھ، اللہ پر، اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، and that was revealed علینا، اللہ اوپر، نہ ہمارے، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں اور جو پچھلے انبیاء کرام کا پیغام تھا وہ بھی روشنیاں تھی جو اس بڑی روشنی میں مدغم ہوگی. اس قرآن پاک میں وہ بھی احکامات موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کے تھے، جو اسحاق یعقوب علیہ السلام، یہ سارا ان کا خلاصہ نچوڑ ہے. اور جو وقت کے ساتھ ساتھ یہودیت میں اور عیسائیت میں ایسی چیزیں جو اللہ نے انہیں نہیں دی تھی انہوں نے خود سے کر لیں، جیسے انبیاء کرام کو اللہ کے بیٹے بنا لیا اور دوسری مختلف قسم کے کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ جو چیزیں انہوں نے ملاوٹ کی، اس سے پاک ریلیجن جو آگے ہے پھر آگے یہ ٹرانسفر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان چیزوں کی نشاندہی کی جو ہم سورہ بقرہ میں اور آل عمران میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان کے باطل بلیف تھے. اور جو نازل کیا گیا اللہ اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ان کے بیٹے تھے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اسباطی اور جو ان کے ڈیسینڈنٹ تھے، جو ان کی اولادیں تھیں، ان کے جو بعد لوگ آئے. بنی اسرائیل کو بھی اسباط کہتے ہیں، داد یعقوب کو، و ماں جو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام سے، ان سے پھر یہ آگے نسلیں چلی. و ماں اور جو اوتیا دیا گیا، عطا کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، و نبیون اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب، ہم ان کے رب کی طرف سے، فرام دیئر گاڈ، لا نہیں، نفرقو ہم تفریق کرتے، ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احد منہم کسی ایک، احد کا مطلب اینی ون، منہم امانگ دیم ان میں سے کسی ایک میں سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ونحنو اور ہم، لاہو واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. تو یہ جو ہے
یہ جو سلسلہ ایک ہی ہے آگے میں نے بتایا، اور یہ جو ہے تفریق کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سارے ہم انبیاء علیہ السلام کو تسلسل سے مانتے ہیں کہ وہ برحق تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اور اب جو ہے اب یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، اس میں سے احکام پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے آج ہوتے تو وہ ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس دین کو قبول کرنے کے اور اس دین پر عمل کرنے کے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کل کو ریٹرن ہو جائیں، کل کو واپس آتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، بلیف ہے، تو وہ بھی اسی دین کے ہی تابع ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اپنا جو دین ہے اس کو آگے پروپیگیٹ کر سکے، تو یہ دین برحق ہے، اسی کا ہی تسلسل آگے چلنا ہے۔ تو جس طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو ہم نہیں ہیں ایسے، ہم ان کے انبیاء کو جو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے انبیاء کے والدین جو ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھے۔ یہ میں ریوائز کروں گے، پڑھ لیں گے؟ پڑھتا ہوں۔ کل فرمایا کہہ دو، کل کہہ دو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، با اور ما جو انزلہ نازل کیا، علینا ہم پر، وا اور ما جو انزلہ نازل کیا، علی اوپر، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وا اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام پر، وا اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، وا یعقوبہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، با اور ول اسباتی اور ان کی اولاد پر، با اور ما جو اوتیا جو عطا کیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وا عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، و نبیون اور نبی اکرام کو، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بینا ان میں سے، احدن بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم کسی ایک کے، با اور نحنو اور ہم، لاہو مسلمون اور ہم فرما بردار ہیں۔ ہاں جی، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس کے فرما شاباش، ومن اور جو یبتغی تلاش کرے، ڈھونڈے، غیرہ علاوہ، اسلامی اسلام کے، دینن کوئی دین، کوئی ریلیجن، فَلَن یقبلو پس ہرگز نہ، یقبلہ قبول کیا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا، من سے، ہو اس سے کسے، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین آپ قبول کرتا ہے تو وہ اس سے یہودیت یا عیسائیت یا مشرک ہونا یا ستارہ پرست ہونا، سورج پرست ہونا، آگ پرست ہونا، زرتشت ہونا، کوئی بھی دین قبول کرتا ہے تو پھر اب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ہوا اور وہ فی الآخراتی آخرت میں، من الخاسرین سے ہوگا نقصان پانے والوں میں سے۔ تو یہ اس بارے میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ 12 وہ لوگ تھے ٹوٹل، اور یہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، مرتد ہو کر دین اسلام قبول کیا لیکن اس کو چھوڑ دیا، تو مرتد ہو کر مکہ چلے گئے۔ تو پھر جو جب یہ آیتیں اتریں کہ آپ نے دین تو قبول کر کے چھوڑ دیا ہے، تو اس دین کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کوئی دین قبول نہیں کرنا، تو پھر آپ آخرت میں نقصان گھاٹا پانے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو پھر جو حارث بن سوید تھے، ان میں 12 میں سے ایک، اس کے بھائی نے انہیں یہ آیتیں سنائی کہ یہ آیتیں اتری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر جو وہ تھا وہ دوبارہ اس نے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے سچی توبہ کی اور دوبارہ دین اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ہرگز دین قبول نہیں کیا جائے گا، کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور دنیا کے تمام علاقوں میں، دنیا کے تمام خطوں میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں کوئی نبی یا ڈرانے والا نہ آیا ہو، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے،
تو ہر جگہ اللہ کا پیغام پہنچا، اور یہ پیغام کا ایک تسلسل ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی، دوسرے نبی سے تیسرے، تیسرے چوتھے، اور پھر ہر نبی سے یہ اوپر ہم نے وعدہ لیا کہ وہ اپنے سے بعد میں جو بھی نبی آئے گا اس کے بارے میں اپنی امتوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ اس پر ایمان، جب نبی مان لے آیا اس پر تو ظاہر ہے جو نبی کام کرے گا وہ اس کی امت بھی کام کرے گی، تو امت بھی اس پر ایمان لے کر آئے گی۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اپنی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات رویل ہے وہ سنائے۔ تو یہ ایک لاجیکل کنیکشن تھا۔ تو جب انہوں نے وہ پاس موجود تھے اور یہود تو مدینہ میں آ کر بیٹھے اس لیے ہوئے تھے کہ یہاں پر آخری نبی کی پیشن گوئی ہے اور ہم سب سے پہلے انہیں قبول کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے فرما بردار بنیں گے، لیکن جب وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے نہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آگے، تو پھر انہیں پھر اپنی سیاست اور سارے خاندانی جو عظمت تھی، وقار تھا، وہ جاتا ہوا نظر آیا، تو پھر انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انکار کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اب یہ حق بنتا ہے کہ جو دین اسلام آ گیا ہے اور یہود اور نصارہ کی اور جو پہلی قوموں کی شرک جو بھی روش ہے بری، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا، اور اب یہ ایک مکمل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا کہ یہ رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی قرآن پاک کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تو اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی دیکھیں کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور آج بھی جو بندہ اس پر منوان عمل کرتا ہے اس کی دنیا جو آنے والی ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور وہ آسان ہوتی جاتی ہے۔ آزمائشیں نیک بندے کو بھی آئیں گی، بد کو بھی، وہ ایک زندگی کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے مختلف مصیبتوں سے بھی، مشکلات سے بھی، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی دنیا آنے والی پیسفل ہوتی جاتی ہے، اور جو بد کردار ہوتا ہے یا اسے جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا سوسائٹی میں لعن طعن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی اور قسم کا، اور وہ زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزارتا ہے، شیطان کے راستے پر گزارتا ہے اور مایوس زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے یورپ میں جب میں گیا تو ادھر میں دیکھی کہ وہ لوگوں ساری سہولتیں ہونے کے باوجود وہ مایوس ہو جاتے تھے۔ ایک میرا دوست نہ آیا 2 دن تک، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے 2 دن، تو وہ کہتا میں سیڈ ہو گیا ہوں، تھا نا۔ تو میں نے کہا یہ سیڈ کیا، کوئی مطلب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں رہا یا کوئی فائنینشیل میٹر ہے، کس وجہ سے آپ سیڈ ہو؟ کہتے نہیں ویسے ہی میں سیڈ ہو جاتا ہوں، اور ہم لوگ ہو جاتے ہیں سیڈ اور پھر 2-2 3 دن دنیا سے منہ موڑتے۔ تو یہ نماز ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو ہم اچھے اچھے کلمات پڑھتے ہیں یہ ہمیں فریش رکھتے ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں اور آپٹیمسٹک رکھتے ہیں، پر امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا سننا سمجھنا قبول فرمائے۔ یہ پڑھنی آیت آخری؟ جی سر پڑھتا ہوں۔ جی اور میں یبتغی، اور جو کوئی تلاش کرتا ہے، غیرہ علاوہ اسلام کے دینن کوئی دین، فلن یقبلا، تو پس نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس کو اس اس سے اس سے اور ہوا وہ فی میں الآخراتی، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جزاک اللہ، شاباش۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔